اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و ادب کے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دعا کے لیے متعدد شرائط ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ حقیقت میں یہ حدیث اس آیت کی ترجمان ہے۔ ترجمہ: اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ شرط بہت ہی عظیم اور اہم ترین شرط ہے۔ اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ہیں جو مردوں سے مانگتے ہیں، انہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، اس لیے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بجائے انہی سے دعائیں کراتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ۔ ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے، اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، شرعی طور پر جائز وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ اپنائیں۔ نمبر 3، جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہیں دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری مسلم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی والی بات نہ ہو، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزرا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا۔ دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں۔ مثلا کوئی فوری اور ضروری کام جیسے والد کی خدمت، اس حجت سے نہ چھوڑیں کہ دعا میں مشغول ہوں۔ اس کے متعلق عبادت گزار کے مواقع میں واضح اشارہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سن کر اس کا جواب نہ دیا اور اپنی نماز میں مشغول رہے تو ان کی والدہ نے ان کے خلاف بد دعا کری، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے لیے صحیح عمل یہ تھا کہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے اور اس نفل نماز کو جاری رکھنا بھی نفل ہی تھا، واجب نہیں تھا، جبکہ والدہ کی بات کا جواب دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن دبائیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔